السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایز یوزول ہم نے روایات اور اسی طریقے سے جدیدیت کے بہت سے موضوعات کو ڈسکس کیا پہلے بھی پچھلی ایپیسوڈز میں، اور انہی پروگرامز کے اندر ہم نے وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس پر بھی بحث کی تھی۔ اس پر ہم نے 2 ایپیسوڈز تیار کی تھیں اور اس پہ ہم نے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے ڈاکٹر اشار صاحب کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں بات کی، ہم نے شیخ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود کے بارے میں بات کی، ہم نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نظریہ وحدت الوجود اور ان کا جو اوپینین اور ان کا جو کرٹیسزم ہے وحدت الوجود پر اور وحدت الشہود پہ، اس پہ بھی ڈسکشن کی۔ انہی ایپیسوڈ سے متعلق آج کی ایپیسوڈ بھی ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ، ان کا جو کرٹیسزم ہے یا ان کا نظریہ جو وحدت الوجود کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو سمجھنے کے لیے پچھلی ایپیسوڈز کو ضرور دیکھیے۔ تو ہمارے ساتھ ایز یوزول ہمارے معروف گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، جن کی اپنی اس ٹاپک پر کتاب بھی ہے، ان کے آرٹیکلز بھی موجود ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلی ڈسکشنز میں ہم نے مختلف لوگوں کے مختلف نظریات کے بارے میں بات کی تھی، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ جنہوں نے نظریہ وحدت الوجود کو صحیح معنوں میں رد کیا ہے ان میں 2 معروف نام، ایک شیخ احمد سرہندی جن کو مجدد الافسانی بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے۔ ہم نے شیخ احمد سرہندی کے ان کی جو رائے ہے اور ان کا جو پرسیپشن تھی اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی۔ تو آج ابن تیمیہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ عنہ کے موقف جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں وضاحت کر دیجئے، خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں کہ وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں جو فرق ہے اور جو ان کی بحث ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بہرحال وحدت الشہود تو بہت بعد میں پیدا ہوا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے سامنے تو یہ نہیں تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ وحدت الوجود کے حوالے سے ان کی جو بحث ہے وہ ان کی مختلف کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ زیادہ تر تو مجموع الفتاوی میں ہے، پھر اس کے بعد ایک کتاب انہوں نے عیسائیت کی تردید میں لکھی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح اس نام سے، اس میں کافی بحث موجود ہے۔ پھر ان کی ایک کتاب فلسفی کے رد کے اوپر ہے، در و تعارض العقل والنقل۔ پھر ان کی ایک منطق کے رد کے اوپر ہے، رد علی المنطقیین۔ ان 4 کتابوں میں یہ بحث پھیلی ہوئی ہے۔ مختلف مقامات پہ انہوں نے مختلف زاویوں سے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ان کی اہم کتاب ہے جہمیہ کے رد میں، بیان و تلبیس الجہمیہ، اس میں بھی بحث ان کی موجود ہے، کافی زیادہ موجود ہے، زیادہ تر مجموع الفتاوی میں ہے۔ بیسیکلی جو وحدت الوجود کے فکر کے لوگ تھے، انہوں نے جس چیز کو دلیل بنایا وحدت الوجود کے لیے، اس میں ایک بڑی دلیل آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ان کی پوری فلسفی میں آپ کو ایک سینٹرل ریفرنس کے طور پہ ملتی ہے، وہ وجود مطلق کا کانسیپٹ ہے، دی ایبسلیوٹ بینگ کا کانسیپٹ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا وہ وجود مطلق ہے۔ مطلب مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی کنڈیشن عائد نہیں کر سکتے، آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے، ہر رول اور ہر لا سے وہ بیانڈ ہے، بیانڈ ہے۔ اسی طرح اپنے وجود کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ ایبسلیوٹ ہے، اس میں بھی آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے کہ وہ آسمانوں میں ہے، یہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں نا وجود مطلق، تو وجود مطلق تو پھر اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جیسے آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں، مطلب آسان زبان میں، کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اب خدا ہر جگہ موجود، یہ ہم آسان زبان میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات کو ذرا سمجھنے کے لیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو کیا اس جگہ بھی ہے جہاں آپ ہیں، جہاں میں ہوں؟ یعنی میرے اور آپ کے وجود نے بھی ایک جگہ، ایک اسپیس گھیر رکھی ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ کہتے ہیں یہاں بھی ہے، تو گویا ہم سب اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں ہے، تو آپ نے اس کو وجود مطلق تو نہیں بنایا، آپ نے اس کو ریسٹرکٹ کر دیا، آپ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا۔ یعنی جو آپ ایک طرح سے تانا دے رہے تھے ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، تو وہ گویا کہ اللہ کو آسمانوں میں کیا کرتے ہیں؟ محدود کر دیتے ہیں۔ تو وہی تان آپ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اچھا، تو خیر ہم اس کو ابھی وہ ساتھ ساتھ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بات کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہے، ورنہ تو مثال جو ہے نا وہ بات کو اس کے لیول سے نیچے لے آتی ہے۔
تو وجود مطلق جو ہے بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا وجود مطلق ہے. تو ابن تیمیہ نے ان کے اس کانسیپٹ کو توڑا ہے اچھا بہت شد و مت کے ساتھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو جیسے آپ وجود مطلق کہہ رہے ہو، وجود مطلق کا کوئی خارج میں وجود نہیں ہوتا، خارجی وجود نہیں ہوتا، یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود مطلق جو ہے نا یہ ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، ایک یونیورسل ہے. ٹھیک ہے، اور یونیورسل جو ہے نا وہ ذہنوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خارج میں اس کے پارٹیکولرز ہیں جن کا وجود ہے، جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہے تو وہ پارٹیکولرز کی ہوتی ہے، وہ کلی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایک کلی ہے. اب جو انسان ہے وہ انسان تو ذہنی طور پہ موجود ہے، خارج میں کیا موجود ہے؟ ایک سیگمنٹ ہے اس کا، میں ہوں، زید ہے، بکر ہے، ٹھیک ہے، میں ہوں، آپ ہوں، جزیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خارج میں وہ انسان موجود نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. یعنی وہ ایک ہمارے ذہن میں جو انسانیت کا تصور ہے وہ ظاہر ہے خارج میں کوئی ایگزسٹ نہیں، وہ خارج میں ایگزسٹ نہیں کرتا، پرٹیکولرز اس کے ایگزسٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ اللہ دہلوی کی مثال کے حوالے سے کہ وہاں پہ اشتباہ ہے. شاہ صاحب نے کہا نا کہ قاتل بھی جسم ہے، مقتول بھی جسم ہے، تلوار بھی جسم ہے، یعنی تینوں میٹر ہیں. اچھا، جس کو آپ میٹر کہہ رہے ہیں نا یہ ایک یونیورسل ہے، یہ کلی ہے. اچھا، وہ صرف ذہن میں ہے، وہ ذہن میں. خارج میں کیا ہے؟ خارج میں اس کا اپنا میٹر ہے، تلوار کا میٹر ہے، اضافی میٹر موجود ہے نا. خارج میں ریلیٹیو میٹر موجود ہے، خارج میں مطلق انسان موجود نہیں ہے. ایبسلیوٹ ہیومن بینگ خارج میں نہیں ہے. خارج میں کیا ہے؟ متعین ہے، اسپیسیفائڈ پرسن موجود ہے. ٹھیک ہے، خارج میں میٹر موجود نہیں ہے، مطلق میٹر جسے آپ کہتے ہیں. خارج میں متعین میٹر موجود ہے، اور اس متعین کا دوسرے متعین سے فرق ہے. لیکن آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اربوں انسان ہیں. سب انسان جو ہے وہ پرٹیکولرز ہیں تو انسان، سب کا میٹر اپنا ہے، سب کا وجود اپنا ہے، لیکن وہ انسان ہونے میں مشترک ہیں. انسان سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جی ان سب میں ایک کامن چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں حیوان مطلب ناطق ہے. یہ جیسے منطقی تعریف کر دیتے ہیں کہ یہ حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے، بولنے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ انسان کی انہوں نے تعریف کر دی، ایک ڈیفینیشن کر دی. تو حیوان ناطق جو ہے یا جسے آپ مطلق انسان کہہ رہے ہیں تو اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ صرف ذہن میں ہوتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے. مطلق مادہ جو ہے وہ خارج میں نہیں ہے. ہاں، وہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، وہ صرف ذہن میں ہے. تو یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ وجود مطلق جب آپ کہہ رہے ہیں تو وجود مطلق کا تو خارجی وجود نہیں ہوتا. اچھا، تو گویا آپ کے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خارج میں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو وہ اس طرح کا تو خدا میں ایگزسٹ. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خدا وجود مطلق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کلی ہے. وجود مطلق ایک کلی ہے، اور کلیات جو ہے نا وہ یونیورسلز ہیں. یونیورسلز جو ہیں وہ اصل میں آپ نے جو پرٹیکولرز ہوتے ہیں نا ان میں سے کامن چیزیں نکالتے ہیں، نکال کے بنا دی ہوتی ہیں، ایک یونیورسلز بنائی ہوتی ہیں. ان کا صرف ذہنی وجود ہوتا ہے، یونیورسلز کا خارجی وجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ یونیورسل تو اصول ہیں، وہ تو پرنسپلز ہیں. پرنسپل کیسے جو ہے وہ خارج میں موجود ہو سکتا ہے؟ پرنسپل کبھی خارج میں اصول نہیں موجود ہوتا. ٹھیک ہے، اس اصول کے تحت جن چیزوں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا ایک خارجی وجود ہوتا ہے. اس پہ انہوں نے رسپانس کیا. ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے، جیسے ابھی ایک کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ویسے وہ اچھی کتاب ہے، ڈاکٹر وحید عشرت صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے فلسفہ وحدت الوجود کے نام سے. بیسیکلی یہ مقالے ہیں مختلف لوگوں کے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کہیں کہ جی غلام احمد پرویز نے جو وحدت الوجود پہ لکھا وہ بھی لے آئے، الطاف احمد اعظمی نے لکھا، محسن جہانگیری صاحب نے لکھا، یعنی انگریزی میں کچھ لوگوں نے لکھا، جیسے سید حسین نصر ایک بڑا نام ہے، ان کو ٹرانسلیٹ کیا. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ مختلف بڑے لوگوں نے جو وحدت الوجود پہ کلام کیا تھا، ریسرچ آرٹیکلز لکھے تھے، انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دیے ڈاکٹر وحید عشرت صاحب نے. ٹھیک ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود عین اسلام ہے، اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ اسلام کے بالکل متوازی دین ہے. اچھا، تو اچھا، یہ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں. اب جس بندے نے اس کو کمپائل کیا کتاب کو، وہ سارے جو مقالہ جات ہیں آپ کہہ لیں ان کو سامنے رکھتے یہ خلاصہ نکالتے ہیں.
وہ کہتے ہیں جی ابن عربی جو ہے نا وہ بڑی ذو معنی عبارتیں استعمال کرتے ہیں، اور ان کی عبارتیں ایسی ذو معنی ہیں کہ ایک ان کا جو معتقد ہے وہ ایک معنی نکال لیتا ہے ان کی عبارت سے، دوسرا معتقد آتا ہے وہ ایک دوسرا معنی نکال لیتا ہے، ایک تیسرا آتا ہے تو وہ ایک تیسرا معنی نکال کے دکھا دیتا ہے۔ تو کبھی محسوس ہوتا ہے ان کی عبارتوں سے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ تسلسل نبوت کے قائل ہیں، اچھا ختم نبوت کے اچھا میں نے اس پہ ایک کتاب مرتب کی ہے، پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ کچھ پوسٹیں لگائی ہیں، تو اب وہ کتاب میری آخری مراحل میں ہے، شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت۔ یہ بات درست ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے، اچھا ان کا تصور ختم نبوت کے حوالے سے وہی تھا جو غلام احمد قادیانی کا تھا، یعنی تشریعی نبوت ختم ہو گئی ہے، مطلق نبوت جاری ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ اچھا ہاں جو میں نے مطلب فتوحات میں سے اور اسی طرح سے فصوص میں سے جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا وہ میں نے اپنی اس میں تحریروں میں لے کے آیا ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، کبھی لگتا ہے کہ جو وہ تسلسل نبوت کے قائل ہیں۔ بیسیکلی وہ جو ختم نبوت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ گہرائی میں جائیں تو وہ تشریح نبوت کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ختم نبوت۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی، آپ نے ہی بات کی تھی کہ شیخ ابن عربی پر کفر کا فتویٰ صرف ان کے اس نظریے کی وجہ سے نہیں ہے، اور بھی بے شمار نظریات ہیں، جس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ نظریہ ختم نبوت جو ہے جس کے بھی وہ یعنی وہ قائل نہیں، وہ قائل نہیں، قائل نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتے، بالکل واضح عبارات ہیں ان کی کہ وہ مطلق نبوت کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں مطلق نبوت ان پہ ختم ہوئی ہے۔ اچھا جی جی بالکل، ہم نے بات کی تھی، آپ نے کچھ ان پہ ختم ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب لگتا ہے کہ حضرت شیخ کا نقش قدم ادھر ڈال دیں تو وہ بھی درست رہتا ہے، ادھر ڈال دیں تو ادھر بھی۔ تو پھر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ابن عربی کی زبان اور فکر عمر و عیار کی زنبیل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں ہاتھ ڈال کر ہر کوئی اپنی مرضی کا تصور برآمد کر سکتا ہے۔ کچھ تو یہ بھی کام کیا ہمارے ہاں جو انگلش میں لکھنے والے ہیں اور اردو میں لکھنے والے ہیں وحدت الوجود پہ، کہ انہوں نے اپنے اپنے معنی جو ہے وہ پہنا دیے وحدت الوجود کو، ٹھیک ہے، مطلب اپنے اپنے تصورات نکالتے ہیں جس طرح سے، آئی تھنک سمجھنے میں بھی انڈرسٹینڈنگ میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہرحال یہ فلسفیانہ لیکن ہم نے کہا کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، جیسے کچھ نے کہا کہ وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، کچھ نے کہا کہ جی وہ تسلسل نبوت کے قائل ہیں، تو آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وہ بیسیکلی ان کا فکر ایک ہی ہے ابن عربی کا، وہ ختم نبوت کے قائل ہیں اس معنی میں کہ تشریع نبوت وہ کہتے ہیں شریعت والی نبوت ختم ہو گئی ہے، تسلسل نبوت کے قائل ہیں اس معنی میں کہ جی مطلق نبوت جاری ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال زیادہ تو آپ کہیں کہ سید حسین نصر یا محسن جہانگیری صاحب کے آرٹیکلز میں نے دیکھے۔ اب اچھا محسن جہانگیری صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا انگریزی میں آرٹیکل تھا، وہ احمد جاوید صاحب نے اور سہیل عمر صاحب ہیں، یہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، ٹھیک ہے، میرے سامنے تو ان کا اردو ترجمہ ہے۔ محسن جہانگیری صاحب کہتے ہیں کہ جی ابن تیمیہ کو غلطی لگی ہے، ابن تیمیہ نے یہ بات جو کہی ہے نا کہ جی وجود مطلق کا خارجی وجود نہیں ہوتا، تو وجود مطلق کا خارجی وجود ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وجود مطلق دو قسم کا ہے، ٹھیک ہے، ایک وجود مطلق جو ہے وہ ہے بشرط الاطلاق، ٹھیک ہے، اور ایک وجود مطلق ہے لا بشرط۔ ہم اس پہ ذرا تھوڑا زور دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ایک ہے بالکل ایبسولوٹ، ایک ہے وجود مطلق بشرط الاطلاق، یعنی وجود مطلق کے اوپر آپ نے ایک شرط لگائی ہے، وہ شرط کون سی لگائی ہے؟ اطلاق کی، اطلاق کی۔ یہ تو اخیر درجے میں آپ کہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی ذات بات وہ کہتے ہیں صوفیہ، بالکل آپ ایبسلیوٹنس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اطلاق ہی اطلاق ہے، جس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے، جس کو کوئی اطلاق کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نا، مطلب آپ نے اس کو مطلق اتنا کر دیا ہے کہ آپ کہیں کہ جی بس اب وہاں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، آپ وجود کے اوپر کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ جی وجود دیکھ رہا ہے، وجود موجود ہے، وجود سن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب اس کے اوپر اضافے ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی بس وہ وجود ہی وجود ہے، بس صرف وجود ہے، وجود مطلق بشرط الاطلاق کا مطلب کیا ہے؟ بس وجود، اس کے اوپر ایک لفظ کا آپ نے اضافہ کیا تو وہ اس کی کنڈیشننگ ہو گئی، وہ کنڈیشننگ ہو گئی، وہ وجود مطلق بشرط الاطلاق نہیں رہ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود ہے نا، وجود مطلق بشرط الاطلاق، یہ ذہنی چیز ہے، یہ کلی ہے۔ ایک ہے وجود مطلق لا بشرط، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا وجود مطلق لا بشرط کا مطلب یہ ہے کہ لا بشرط الاطلاق، ٹھیک ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے مطلب یہ ذہنی چیز نہیں رہ جاتی، اس کا خارجی وجود ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ ایبسلیوٹنس نہیں ہے، وہ ایبسلیوٹنس نہیں، وہ جو ہے انفینٹی نہیں ہے جو کہ آپ اس کے اندر، یعنی انفینٹی کے اندر ایک اور انفینٹی کا انہوں نے تصور پیش کیا. یہ اس کو وہ یوں کہتے ہیں کہ ذات بہت تھی. ٹھیک ہے. ذات بہت میں ذات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ذات بہت سے پھر اس کو وہ مرتبہ احدیت کہتے ہیں، اس سے نیچے جو ہے نا وہ ایک مرتبہ لے کے آتے ہیں، اور وہ میرا خیال ہے لا بشرط الاطلاق میں آ جاتا ہے، وہ وحدیت کا، ہاں وہ وحدیت کا مرتبہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جیسے وجود نے اپنے بارے میں جانا کہ اس کے اسماء و صفات ہیں. کیا ٹھیک ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وجود مطلق جو ہے نا بشرط الاطلاق ہے نا، تو اس وقت تو اسماء و صفات کی بھی بات نہ کریں. بالکل ہی اس وقت آپ اسماء و صفات کی بات کریں گے تو وہ وجود مطلق بشرط الاطلاق نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ وجود مطلق لا بشرط ہے. ٹھیک ہے. لا بشرط میں جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل آ جاتی ہے، لیکن وہ تفصیل اس کے اپنے بارے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کو ہم یوں بھی سمجھتے ہیں کہ ویسے بیسیکلی ان کو یہ غلطی لگی محسن جہانگیری صاحب کو کہ ابن تیمیہ کو شاید یہ کانسیپٹ پتہ نہیں تھا. ابن تیمیہ کو یہ اس کانسیپٹ کا پتہ تھا اور ابن تیمیہ نے بہت سارے مقامات پہ اس کا رد کیا. اچھا کہ یہاں تو یوں لے لو، ہاں دونوں کا، یعنی جو تفریق کی گئی ہے اس میں، ہاں دونوں کا. تو ابن تیمیہ نے بہت تفصیل سے بیان کیا، بلکہ اتنی تفصیل شاید ویسی تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملتی، خود ان کے ہاں نہیں ملتی. اچھا یہ تو صرف معنی میں لے کے گیا نا اطلاق کی بات، ابن تیمیہ اس کو لفظ میں بھی لے آئے. اچھا. تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بیسیکلی ایک بات اور جو رہ جائے گی بعد میں، کہ ابن عربی جو ہے نا وہ یہ نہیں کہتے کہ وجود مطلق جو ہے یہ لا بشرط ہے، وہ دونوں باتیں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو وجود مطلق بشرط الاطلاق کہہ لو، آپ وجود مطلق لا بشرط کہہ لو، دونوں طرح ٹھیک ہے. اچھا وہ فرق نہیں کرتے، وہ نہیں فرق کرتے. یہ انہوں نے جو انٹرپریٹرز نے دفاع کرنے کے لیے فرق کیا، ابن تیمیہ کے رد کو جواب دینے کے لیے آئی تھنک انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا، اور انہیں یہ نہیں محسوس ہوا تھا شاید کہ ابن تیمیہ دونوں کے اوپر رد کر چکے ہیں. ابن عربی کا جو سٹینڈرڈ موقف ہے وہ دونوں کو مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ذات بہت تھی تو اس وقت وہ وجود مطلق بشرط الاطلاق تھی. ٹھیک ہے. مرتبہ احدیت میں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ مرتبہ اس کے اندر آئی وحدیت میں تو اس وقت جو ہے وہ وجود مطلق لا بشرط تھی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ابن تیمیہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے، بیسیکلی منطقیوں میں یا علم الکلام میں بھی یہ چونکہ مباحث استعمال ہوئی ہیں، کلی کی ایک بات ہے، کلی اور جزئی. ٹھیک ہے. یونیورسل اور پرٹیکولر. کلی جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک کلی جو ہے وہ طبیعی ہے، ایک کلی منطقی ہے، اور ایک کلی عقلی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں. ایک جملہ ہے، انسان کلی ہے. ٹھیک ہے. لفظ انسان کی ہم بات کریں نا، انسان کا لفظ کیا ہے؟ ایک یونیورسل ہے. اس یونیورسل کے آگے اربوں میں پرٹیکولرز ہیں. ٹھیک ہے. انسان کلی ہے. اس میں تینوں کلیاں آ گئی. ٹھیک ہے. اس میں طبی بھی آ گئی، منطقی بھی آ گئی اور عقلی بھی آ گئی. کیسے آ گئی؟ انسان جو ہے نا یہ طبی کلی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا خارج میں وجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کلی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ایک کنسیپچول چیز ہے، یہ ایک کانسیپٹس ہے. کانسیپٹس کا وجود خارج میں نہیں ہوتا، خیالات کا وجود خارج میں نہیں. ٹھیک. تو یہ عقلی کلی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری جو منطقی کلی ہے وہ ان دونوں کو ملانے سے پیدا ہوتی ہے، کہ انسان کا کلی ہونا، دونوں کلیوں کو ملائے نا، دونوں قضیے آپ نے ملائے تو اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوا. انسان کا کلی ہونا یہ منطقی کلی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلی عقلی اور کلی جو منطقی ہے یہ دونوں تو کانسیپٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لاجیکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ تو صرف ذہن میں موجود ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کلی جو طبیعی ہے نا اس کا خارجی وجود ہوتا ہے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں وجود مطلق لا بشرط. اچھا. اس پہ بیسیکلی ابن تیمیہ نے جو ہے وہ رد کیا. اچھا یہ جو اختلاف ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے افلاطون اور ارسطو سے. ہم نے افلاطون کی بھی بات کی تھی. افلاطون یہ کہتا تھا کہ کلیات کا خارجی وجود ہوتا ہے، یونیورسلز کا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے کہا تھا کہاں ہے؟ اس نے کہا عالم مثال میں ہے.
اس نے یہی کہا تھا نا ورلڈ آف آئیڈیاز میں عالم مثال کا وہ یوں ٹرانسلیٹ ورلڈ آف آئیڈیاز، یعنی وہ کہتے ہیں وہ ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جہاں پہ کلیات موجود ہیں، ایک مثالی انسان موجود ہے، مثالی انسان موجود ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارسطو نے آ کے اس کا رد کیا بہت، اس نے کہا یہ تو بے وقوفانہ باتیں ہیں، اسٹوبیڈیٹی ہے. مطلب آپ کہیں کہ جی عالم مثال کہاں سے دلیل لے کے آئیں گے آپ کہ عالم مثال موجود ہے، کلی موجود ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ جی یہاں تو یہ خیالات ہیں لیکن کسی اور عالم میں یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، یہ خیالات صحیح، یہ کلیات ہمارے ذہن میں تو کانسیپٹس ہیں لیکن کسی اور عالم میں یہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. افلاطون اس کا قائل تھا. بیسیکلی یہ کانسیپٹ انہوں نے وہاں سے لیا. اچھا افلاطون سے نو افلاطونیت پیدا ہوئی تھی نا، فلاطینوس جو تھا اس کا بانی تھا، اسی نے وحدت الوجود کا کانسیپٹ دیا پھر وہاں سے. تو بیسیکلی یہ افلاطون کے کانسیپٹ سے جو کہ بنیاد بنے ہیں اس کی وحدت الوجود کی. یعنی آپ نے جو یہ لا بشرط الاطلاق اور بشرط الاطلاق کی جو آپ نے کہا اس کی روٹس بیسیکلی جو کلی کا جو پلیٹو کا جو کانسیپٹ ہے یعنی طبی اور منطقی اور عقلی، یہ وہاں سے انہوں نے لیا، وہاں سے لیا. یعنی طبی جو چیز ہے جس کا خارجی وجود ہے وہ لا بشرط الاطلاق ہے، لا بشرط الاطلاق ہے، اور یہ لا بشرط الاطلاق ہے. اور آئی تھنک محسن جہانگیری صاحب نے یہ ایزیوم کیا کہ ابن تیمیہ نے شاید اس فرق کو نظر انداز کر دیا، ورنہ ہم بھی تو وجود کا ایک جو ہے نا، یعنی ہم بھی کلی کا وجود مانتے ہیں لیکن لا بشرط الاطلاق مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کلی ذہنی ہوتی ہے لیکن کلی عقلی ذہنی ہوتی ہے اور کلی جو منطقی ہوتی ہے وہ ذہنی ہوتی ہے. کلی طبی جو ہے وہ خارج میں اس کے، اور انہوں نے دلیل اس کے لیے بنا لی افلاطون کو. اچھا ابن تیمیہ نے افلاطون کا نام لے کے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ارسطو ٹھیک کہتا ہے. ارسطو کی بات لاجیکل ہے کہ عالم مثال کی کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ جہاں کلیات موجود ہیں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک بات کر دی ہے نا، آپ نے کہا اس کا فزیکل پریزنس ہے لیکن کہاں فزیکل ایگزسٹنس کہاں ہے؟ نہیں ہے نا، آپ ثابت نہیں نہ کر سکتے. ٹھیک ہے آپ کی ایک فلاسفی ہوگی لیکن آپ پہلے اس کو پروف کریں، ثابت تو کریں. کیسے ثابت کریں گے آپ اس کو؟ تو ارسطو نے اس پہ نقد کی تھی اور ابن تیمیہ نے پھر وہی بات کی کہ دیکھیں انسان کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو مطلق انسان کلی طبی کی جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انسان خارج میں موجود ہے، خارج میں انسان نہیں موجود، خارج میں زید بکر موجود ہے. بالکل ٹھیک. جو آپ کہہ رہے ہیں انسان جو کلی ہے، جو ان سب میں مشترک ہے، ایک کامن چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. 8 ارب انسانوں میں ایک کامن چیز ہے، وہ کامن چیز خارج میں کہاں پہ موجود ہے؟ وہ کامن تو صرف ذہن میں ہے، وہ تو ایک کانسیپٹ ہے، وہ تو عقلی ہے نا، وہ عقلی کلی ہے. ہاں اچھا وہ عقلی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے پرٹیکولرز خارج میں موجود ہے نا. اچھا کلی کے پرٹیکولرز بھی خارج میں نہیں ہیں. انسان کلی ہے، وہ جو عقلی کلی ہے نا اس کا پرٹیکولر بھی خارج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے مطلب وہ بکر زید ہے، وہ انسان وہ مجرد صرف کانسیپٹ ہے، ایسا کانسیپٹ کہ جس کو آپ خارج میں اس کا پرٹیکولر بھی نہیں دیکھ پائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اس طرح سے وہ اس کو کلی طبی میں اور کلی عقلی میں فرق کرتے ہیں. تو ابن تیمیہ نے اس طرح سے اس کو پکڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ وجود مطلق جو ہے نا یہ جو لا بشرط ہے کہ یہ خارج میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر میں بشرط لا اور لا بشرط میں اور بشرط میں جو فرق کرنا چاہوں تو وہ اس طرح ہے کہ بشرط الاطلاق کے اندر تو بالکل ایبسولوٹنس وداؤٹ اینی، یعنی جسے کہتے ہیں نا جس کے اندر کوئی کنڈیشن آپ لگا ہی نہیں سکتے، صرف ذات ہی ذات ہے، وجود ہی وجود ہے. لیکن لا بشرط الاطلاق کے اندر آپ نے جب اسے کہہ دیا کہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو آپ نے اس پہ کنڈیشنز اپلائی کر دیں تو الٹیمیٹلی یہ ایک ایسی ایگزسٹنس، یہ ایسا وجود ہے جو کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ یہ خارج میں وجود ہو سکتا ہے، اس کا طبی جو ہے طبی کلی اس کی خارج میں، یعنی یہ طبی کلی، یہ ایک طبی کلی کی فارم میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو، یا اس کو ہم یعنی پروو کر سکتے ہیں. اصل میں انہوں نے ان کے پرٹیکولرز دیکھے نا تو اس لیے ان کو وہم ہو گیا کہ شاید اس کا وجود ہے، حالانکہ خارج میں پرٹیکولرز کا وجود ہے، متعین کا وجود ہے، کلی کا وجود نہیں. اچھا ایک اہم عبارت ہے شیخ ابن عربی کی فتوحات مکیہ میں. فتوحات مکیہ ان کی آخری کتاب ہے، ان اپنی وفات سے کوئی 3 سال پہلے انہوں نے مکمل کی. اس کے مقدمہ میں یہ کہتے ہیں اللہ کی ہم بیان کرتے ہوئے، اور یہ کانسیپٹ انہوں نے آگے چل کے بھی بیان کیا کہ الذی اوجد الاشیاء عن عدم و عدمہ. اچھا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے ان عدم، عدم سے چیزوں کو وجود بخشا، ٹھیک ہے، و عدمہ، اور عدم کے عدم سے. اچھا،
اچھا آگے چل کے انہوں نے فتوحات مکیہ میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ وَعَدَمُ الْعَدَمِ وُجُودٌ، عدم کا عدم وجود ہے. اچھا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسیکلی کیا ہے. اس کا تعلق اسی سے ہے وہ جو ہماری جو بحث چل رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان عدم اوجد الاشیاء ان استعمال کیا. اچھا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو وجود بخشا من عدم، من سے. دونوں میں فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں من عدم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم محض، ایک چیز نہیں تھی، یعنی میٹر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے عدم محض سے ایک چیز کو وجود بخش دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک، کچھ نہیں سے، نتھنگنیس سے اللہ تعالیٰ نے سم تھنگ بنا دیا. ان عدم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدم ہی کو وجود بخش دیا. اچھا یعنی عدم وجود کی اصل بن گیا. عدم کچھ شے ہے جس نے وجود کا لباس پہن لیا. ٹھیک ہے. سمجھ، یعنی انہوں نے عدم کو بھی کچھ چیز مانا ہے. عدم کو چیز مانا ہے، شے مانا ہے، اس سم تھنگ ہے، ان کے نزدیک ہے سم تھنگ ہے. بالکل. I think philosopher ایون سائنٹسٹ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ان میں بھی ہے یہ بھی ایسا ایک concept بڑا عام سا ہے ان کے ہاں بھی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز نہیں ہے، ایبسلیوٹ نتھنگنیس وہ کہتے ہیں کچھ بھی اسپیس میں نہیں. سے کوئی چیز نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ سم تھنگ از اسپیس تو رہے گی. یعنی ہر سم تھنگ، یعنی عدم جو ہے اٹ سیلف اٹ ڈزنٹ، آئی تھنک یہ سم تھنگ اٹس سم تھنگ ایلس. جی تو کانٹراڈکٹری. ہاں بیسیکلی اس کو یہ کہتے ہیں عدم امکانی. ایک ہے نا، ہاں ایک ہے نا عدم محض، ٹھیک ہے، مطلب دی ایبسلیوٹ نتھنگنیس، وہ کہتے ہیں اس کا تو وجود ہی نہیں ہے نا. اگر کچھ موجود ہے عدم کے نام سے تو وہ عدم امکانی ہے، یعنی ایسا عدم جو وجود کا لباس پہن کے موجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. شیخ احمد سرہندی نے بھی ایسی بات کی تھی، آدام متقابلہ کو اللہ نے وجود کا لباس پہنا دیا. اچھا ٹھیک. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جیسے آیان ثابتہ، یعنی میرے آپ کے یا مخلوق میں سے ہر چیز کا جو خیال اللہ کے علم میں، اللہ کے گاڈز مائنڈ، اللہ کے ذہن میں ہے، آسان الفاظ میں ہم کہہ دیں اللہ کے تخیل میں جو آیان ہیں، آیان ثابتہ، تو انہوں نے بیسیکلی یہی کہا تھا نا کہ یہ ازل سے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا علم تو ازل سے ہے تو چونکہ وہ بھی نیچرل ازم سے. ٹھیک ہے. لیکن وجود کیسے ان کو ملا؟ اللہ کی اسماء و صفات کی تجلی یا جھلک پڑی ہے ان آیان کے اوپر، اور یہ کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ایسے لگنے لگا جیسے ان کو وجود مل گیا. تو آیان بیسیکلی ازل سے تھے، لیکن ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیان معدوم تھے. ٹھیک ہے. جب تک تجلی نہیں پڑی تھی تب تک تو معدوم تھے. تب تک معدوم تھے. تجلی پڑ گئی تو پھر ان کو وجود ملا، لیکن جو وجود ملا وہ بھی کہتے ہیں ذہنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی خارجی وجود نہیں ہے. وہ تجلی پڑھنے سے صرف یہ ہو گیا کہ وہ روشن ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ان کو مطلب وجود کا لباس پہنایا گیا. ٹھیک ہے. اسماء و صفات کی نسبت سے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدم ہی کو وجود دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. عیان ثابتہ ہی کو اللہ نے وجود دیا ہے. جو معدوم تھا اس کو اللہ نے وجود میں دیا. ہاں، اور اس وجود کو وہ ثبوت کہہ دیتے ہیں، چونکہ خارجی وجود تو اس کا ہے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جی عیان ثابتہ نے خارجی وجود کی بو بھی نہیں چکھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عدم سے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا. کہاں پہ پیدا کیا؟ اپنے تخیل میں. اور اس پیدائش سے کیا مراد ہے؟ تجلی ذات کا اس کے اوپر پڑھنا اور ان کا ایک خاص وقت میں روشن ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عدم کا جو عدم ہے نا وہ وجود ہے. عدم جو ہے اس کو انہوں نے یوں بھی بیان کیا کہ نفی کی جو نفی ہوتی ہے نا وہ اس بات ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو عدم ہے، عدم سے مراد وہ عیان ثابتہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا جو عدم ہے وہ پیچھے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی جو نسبت ہے، جو ظاہر ہو رہی ہے ان آیان ثابتہ کے اندر، وہ عدم کا عدم ہے، اور اس کا وہ وجود مانتے ہیں کہ اسماء و صفات کا تو اپنا وجود ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ فرق کر رہے ہیں. 3 مراتب انہوں نے بیان کیے. ایک تو ذات بہت کا مرتبہ تھا، جیسے وجود مطلق آپ بشرط الاطلاق کہہ لیں. ٹھیک ہے. دوسرے مرتبے میں اس وجود نے اپنے بارے میں جانا، اپنے اسماء و صفات کے بارے میں. ٹھیک ہے.
اسے اپنا تعارف حاصل ہوا کہ اس کی اسماء و صفات ہیں، کچھ اس کے علاوہ، ذات کے علاوہ بھی کچھ موجود ہے اور وہ اس کی اسماء و صفات ہیں، اس کو وہ مرتبہ وحدیت کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرا مرتبہ ہے نا اعیان ثابتہ کا، اس کو وہ مرتبہ واحدیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ان اسماء و صفات کی جو نسبتیں تھیں وہ اعیان ثابتہ کے اندر ظاہر ہوئیں، یعنی اسماء و صفات نے لنک کیا اعیان ثابتہ کے ساتھ، یا اسماء و صفات کی تجلی پڑی اعیان ثابتہ کے اوپر، اعیان ثابتہ روشن ہوئی۔ روشن ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا وجود کے آئینے میں، ذات کے آئینے میں ایک اور وجود پیدا ہوا جو کہ ذلی وجود تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آئینے کے اندر جو وجود تھا، ہاں آئینے کے اندر وجود تھا، وہ ذلی وجود تھا۔ دونوں وجود وہاں پہ ہی پیدا ہو رہے ہیں، ابھی تک اللہ کی ذات سے باہر نہیں نکل رہے۔ تو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم کا عدم جو ہے وہ وجود ہے، تو عدم جو ہے یہ اعیان ثابتہ، یہ معدوم تھے، ان کا جو عدم ہے وہ پیچھے اسماء و صفات وہ بیسیکلی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معدوم تھے، یہ معدوم ہونے کے بعد موجود ہوئی اعیان ثابتہ۔ اسماء و صفات معدوم نہیں تھی، وہ تو وجود تھا ان کا وجود تھا، لیکن ان کا تعارف جو ہے وہ ذات کو بعد میں حاصل ہوا، یوں کہہ سکتے ہیں، یا دوسرے مرتبے میں ذات کو ان اسماء و صفات کا تعارف حاصل ہوا، لیکن ان کا وجود تھا۔ تو اسماء و صفات کو وہ عین ذات قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ذات سے جدا نہیں مانتے، ٹھیک، تو ان کا تو وجود۔ اب اس پہ ابن تیمیہ نے یہ نقد کی ہے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اعیان ثابتہ جو ہے وہ ازل سے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی وہ معدوم ہے، تو اللہ کا علم معدوم ہو گیا، ظاہر ہے، ٹھیک ہے، لاجیکلی یہی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا علم معدوم ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے علم کی طرف آپ عدم کی نسبت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف شر کی نسبت کرنا ہے۔ دوسرا، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اعیان ثابتہ تھے وہ معدوم ہونے کے بعد کیا ہو گئے؟ موجود ہو گئے۔ جب تجلی پڑی تو سمجھے کہ وہ موجود ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کو، آپ بات تو اللہ کی کر رہے ہیں، ذات کی کر رہے ہیں نا، خدا کو تجلی سے پہلے ان کا علم تھا کہ نہیں تھا؟ اگر خدا کو تجلی سے پہلے ان کا علم تھا تو اس کے علم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو آپ کہیں کہ جی یہ وہ معدوم سے وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جی ایک چیز عدم سے وجود میں آ گئی۔ تو ابن تیمیہ نے بیسیکلی ان کو یہاں سے پکڑا ہے کہ آپ کی اپنی بات کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، ہاں آپ کی اپنی بات جو ہے وہ کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو جو ہے وہ معدوم بنائی جا رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ مطلع ہو گیا، ٹھیک ہے، جب تجلی پڑی ہے تو اللہ کو پتہ چل گیا، یا ان اعیان ثابتہ نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، تو وہ اعیان ثابتہ اگر اللہ کا علم تھا تو وہ پہلے سے ہی جانتے تھے۔ مطلب وہ بات ساری آپ گھمائی جا رہے ہیں نا، اللہ کے علم کے اندر ہی گھمائی، بات بہت سادہ سی ہے۔ اصل میں اس میں یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معدوم جو چیز ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ معدوم جو ہے یہ وہ والا معدوم نہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو معدوم کو وجود مان رہے ہیں، ہاں، تو ابن تیمیہ کا یہاں پہ کرٹیسزم پھر کس اعتبار سے ہے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا صرف کرٹیسزم اس حد تک ہے کہ آپ نے نسبت معدوم کی اللہ کے ساتھ کی ہے؟ ابن تیمیہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعیان ثابتہ جو ہے ان کو وجود مل گیا، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ کہتے ہیں نا کہ جی وجود ایک ہے، موجودات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں وجود اور موجود میں ہم فرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں موجودات کثیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وجود ایک ہے۔ تو موجود کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وجود ہو، ٹھیک۔ اصل میں دیکھیں ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے موجود ایک بنا دیا، ابن تیمیہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وجود ایک بنا دیا، جتنے بھی موجودات ہیں نا وہ وجود کے ساتھ موجود ہیں نا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی موجودات کی کثرت کے تو ہم قائل ہیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، کیونکہ آپ موجودات کی کثرت مانتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ موجودات کا وجود ایک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو ابن تیمیہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خالق اور مخلوق کو ایک نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ خالق بھی موجود ہے، مخلوق بھی موجود ہے، ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو ابن تیمیہ بھی وہاں سے ان کو پکڑیں۔ تو بیسیکلی جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اعیان ثابتہ، تو ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ مرتبہ تخلیق کی جب تم بات کرتے ہو
تم یہ کہتے ہو کہ اعیان ثابتہ ازل سے تھے، ازل سے تھے جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، تو پھر اللہ نے خالق السماوات والارض مطلب تخلیق کس چیز کی ہوئی ہے اور تخلیق کس کے لیے کی ہے جب اس کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے؟ کس کو وہ بتا رہا ہے کہ میں خالق ہوں؟ مخلوق کون ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہی بتائی جا رہا ہے سارا کچھ. اگر تو مثال کے طور پہ ہاں جی، اگر تو وجود اسی کے اندر ہے تو پھر وجود تو خارج میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے اندر ہی ہے، وہ سب کچھ اللہ کے تخیل کے اندر ہے. تو پھر خلق السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ اپنے آپ، وہ کس کو یہ کلام کر رہا ہے؟ کس سے وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے. وہ جب ایک چیز جو ہے وہ معدوم سے موجود ہو رہی ہے، اعیان ثابتہ کے اوپر تجلی پڑ رہی ہے، اس تجلی سے ان کو وہم اور گمان ہو رہا ہے کہ ہمارا وجود ہے، وہ حق تعالیٰ کے جو ہے وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ، یہ سب کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب کون کر رہا ہے؟ مطلب کون کس کو سمجھا رہا ہے؟ کس کو سمجھا رہا ہے؟ کون کس کو بتلا رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ محجوبین ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ جب ہمیں محجوبین کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ 4 چیزوں کا اس بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حجاب کا، ایک حاجب کا، ایک محجوب کا. مطلب خود ان کو نہیں پتا کہ مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایک وجودی سے میری بحث ہو گئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے تو وہ جھوٹا ہے. اچھا، ابن تیمیہ کا جھوٹا کون ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ بتاؤ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ جھوٹا موجود ہو سکتا ہے، مطلب تم کس اس کے اندر پڑی ہوئی ہو؟ جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، جب اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو جھوٹا کون ہوگا؟ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے تو وہ کون ہے پھر؟ بالکل ٹھیک، وہ تو خود خدا ہی ہو گیا نا. پھر خدا ہو گیا نا. اگر تمہارے نزدیک اللہ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے اور تم یہ بھی کہہ رہے ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کون ہے وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جھوٹا ہے؟ تو بیسیکلی خود ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مطلب کیسی باتیں کرتے ہیں. وہی جو بات ہم نے کی تھی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کا وجود اور مخلوق کا وجود نہ ہو؟ یعنی رب العالمین. ابن تیمیہ نے ایک کو کہا رب العالمین کو مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اچھا، مطلب اب اگر وہ انکار کرے کہ میں رب العالمین کو نہیں مانتا تو قرآن کا انکار کرے، اور اگر مان لے کہ میں رب العالمین کو مانتا ہوں تو وہ رب تو عالمین کا رب ہے. عالمین ہی نہیں ہوں گے تو وہ رب العالمین کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا نا. تو دونوں جدا چیزیں ہیں نا. تو بیسیکلی انہوں نے مطلب بیسیکلی تو اصل میں دیکھیں نا، وہ جو بات ہم نے کی تھی کہ 3 مرتبے بنائے ہیں نا، ذات باہت جس کو وہ مرتبہ احدیت کہتے ہیں، اس کے بعد حقیقت محمدیہ، حقیقت محمدیہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا علم ہوا ذات کو، جس کو وہ مرتبہ وحدت ہے. اس کے بعد جو تیسرا مرتبہ اعیان ثابتہ کا، اس کو وہ مرتبہ جو ہے وہ وحدیت کہتے ہیں. یہ 3 مراتب انہوں نے بنائے. اب یہ سارا بیسیکلی کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں نا، آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے جس کو گھما پھرا کے انہوں نے ایک فلسفہ سا بنایا ہوا ہے. تو میری تو سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ بیسیکلی جو فلسفی ہے نا، یہ لسانیات کی ایک شاخ ہے، بالکل ٹھیک، اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ ایک انتہائی سمپل سے کانسیپٹ کو اتنا پیچیدہ اور کمپلیکس بنا کے پیش کرتے ہیں، اور صرف اپنی زبان کی بنیاد پہ. اچھا، اس کے لیے پھر آپ کو ایک پوری جو ڈکشنری ہے، ایک لغت ہے، وہ وضع کرنی پڑتی ہے، کریٹ کرنی پڑتی ہے. یعنی آپ ایک ڈکشنری اصطلاحات کی ٹرمز کی بناتے ہیں، اس ٹرمز کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں، ان اصطلاحات کے گرد ایک بہت سادہ سے کانسیپٹ کو گھما پھرا کے پیچیدہ بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اب یہ فلسفہ ہے. اعیان ثابتہ کیا ہے؟ بیسک سادہ الفاظ میں اللہ کا علم ہے، اسماء و صفات کی نسبت یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں ایک عجیب گھمن پھیری سی بنائی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا، وہ انتہائی کو گہرے جو ہے وہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انتہائی سادہ سی باتوں کو جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہی کا نام انہوں نے جو ہے وہ تخلیق بھی رکھ چھوڑا. یعنی ہر چیز کو اللہ کی صفت علم بنا دیا. ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ابن تیمیہ کا جو موقف ہے خاص طور پہ، یعنی ساری ڈسکشن کے بعد، اور ابن تیمیہ نے ظاہر ہے اس کو رد کیا،
اور ہمیں کنکلوژن میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ابن تیمیہ کے نزدیک یہ سب چیزیں یہ سیلف کانٹرڈکٹری کانسیپٹس ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. تو ابن تیمیہ کا یعنی واضح موقف وحدت الوجود کے بارے میں جو کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل سنت کا موقف ہے وہ ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیں ایز اپوز ٹو دس کہ وحدت الوجود اور اللہ کی ذات علم کے بارے میں جو اہل سنت کا جو واضح موقف ہے وہ کیا ہے اس بارے میں. دیکھیں نا، تقدیر کے بارے میں ایک حدیث بہت معروف ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم تھی نا وہ کتابت میں آ گئی. تقدیر کی حدیث یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں، جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ. تو اب گویا کہ جو علم ہے نا، علم وہ کتابت میں آ گیا. اگر تو آپ کتابت والے علم کا انکار کرتے ہیں نا تو آپ تقدیر کے منکر بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کتابت میں علم کہاں پہ آیا؟ اللہ کی ذات سے باہر ہے نا، لوح محفوظ جہاں پہ کتابت میں علم آیا نا. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا علم. پھر دوسری مثال آپ لے لیں، قرآن مجید کی لے لیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم جب تک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت علم رسم کی صورت میں، لفظ کی صورت میں وہ قرآن ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ اب ہمارے پاس موجود ہے نا قرآن مجید، اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. اس کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت علمی کہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اللہ کی صفت علم نے وجود، خارجی وجود کی صورت اختیار نہیں کی، یہ تو قرآن کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو، تقدیر کا انکار کرنا پڑے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ فنڈامنٹل بیلیفز کا انکار نہ کر دیں کہ صفت علم ہی رہی. یعنی اس فلسفی کا کل آپ کہہ لیں کہ آپ سمرائز کریں ایک لفظ میں کیا ہے، علم ہی رہا. علم ہی رہا اور ہم سب کچھ علم کے اندر ہے، سب کچھ اللہ کا علم ہی ہے. اور کیا ہے، اور ہم خیال ہی ہے. خیال ہی رہا، بس آپ نے اس کو گمن پھیری بنا کے ادھر سے ادھر. ہم اول بھی خیال ہیں اور آخر بھی خیال ہے. اس کو ایک جملے میں وہ یوں بھی کہتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی یہ جملہ استعمال کیا. جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں 8-10 آرٹیکل علامہ اقبال کے بھی فکر کے اوپر ہیں. یہ جو محسن جہانگیری کے نہیں، ڈاکٹر وحید اشرف صاحب کی 8-10 آرٹیکل جو ہے نا علامہ اقبال کے نظریہ وحدت الوجود پہ بھی ہیں. بعض لوگوں نے اس کا ارتقا بھی دکھایا ہے. تو علامہ اقبال نے بھی یہ جملہ استعمال کیا اور ابن عربی کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ وجود مدرک ہے، کائنات اس کا معنی ہے. اچھا، وجود مدرک ٹھیک، جس نے ادراک کیا ہوا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے نا اس کا معنی، مطلب اس کا خیال ہے، اس کا تخیل ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اول اور آخر اس جو فلسفی کا وہ کیا ہے کہ آپ کی حیثیت جو ہے نا ایک وجود کے زیادہ سے زیادہ کہہ لیں کانشیس سے زیادہ نہیں ہے، اس کے شعور سے زیادہ نہیں ہے، اس کے خیال سے زیادہ نہیں ہے، اس کے علم سے زیادہ نہیں ہے، اس کے تخیل سے زیادہ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب سوال یہ کہ یعنی وجود ماننے سے مطلب یہ ساری بحث تو ہم تب یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے وجود ماننے سے، مخلوق ماننے سے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ وحید اشرف صاحب نے اس پہ بات کی ہے. دیکھیں اس کو مختلف طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. انہوں نے نفسیاتی اعتبار سے ایک بہت اچھا جملہ بولا. وہ کہنے لگا کہ اس فلسفی میں فینٹیسی بڑی ہے. اچھا ٹھیک، آپ کو اپنا آپ خدا کا جز معلوم ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز انسان کو کتنا فیسینیٹ کرتی ہے. اور میں کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوں، تو میں تو ایک مطلب ایک ڈیوینٹی جو ہے اس کا میں پارٹ ہوں، میں اس کا جز ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ان کو بہت زیادہ کرتی ہے فیسینیٹ. تو یعنی اس کو نفسیاتی تناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت دفعہ انسان جو ہے نا بہت سارے مسائل سے، نفسیاتی مسائل سے نہیں نکل پاتا، تو وہ پھر اس قسم کے فلسفوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے. بیسیکلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجیکلی جو لوگ یا ڈس آرڈر کا شکار ہیں یا مینٹل النس کا شکار ہیں، مطلب ان کی یہ ٹریٹمنٹ کے لیے یہ بالکل ہے مفید، ایک اکثیر نسخہ ہے. اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ تھوڑا سکون حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس قسم کی سوچوں سے، اس قسم کے فلسفوں سے. اور دوسرا یعنی جو عقیدے کے حساب سے ان کو آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں لاجیکلی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم نے نا سارے سوالات کے جوابات دے دیے. وہی جو ہم نے کہا تھا نا میگا تھیوری، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ نے جواب، مطلب آپ نے سوال ہی ختم کر دیا نا. آپ کو تو جواب دینا تھا یہ کائنات کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے.
ٹھیک ہے, کہاں سے آ گئی ہے, ہم اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں, کہیں سے انٹری ہوئی ہے, کہیں ہم ایگزٹ کر رہے ہیں, جواب دو نا بھائی. تو آپ نے کبھی جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایگزسٹ نہیں کرتے, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے آپ تو صرف آپ کی خیال ہے. حیثیت خیال سے زیادہ ہے ہی. اچھا اس میں ویسے واقعی سارے سوالوں سے آپ نے جان چھڑا لی. اگر جیسے دیکھیں کچھ کویسچنز ہوتے ہیں واقعی جو بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ کہ اگر جیسے یہ بات بڑی واقعی کہ اگر ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہے تو اس کا مطلب اللہ دوسری جگہ پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ آسمان پہ تو زمین پہ, تو یہ ایک کویسچن ایک کیا ہوتا ہے, پھر یہ اللہ کو کسی طریقے سے لمٹائز یعنی ایک کنڈیشن اس پہ لگ جاتی ہے. تو یہ والا ساری باتیں کرنے کے بعد آپ کہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے, تو آبویسلی یہ ایک میرا خیال ہے ایک اسکیپ ہے ان کے لیے کہ یہ ان سب کویسچنس کے جو میرا خیال ہے کہ ایک کسی بھی تھیولوجی والے ایکسپرٹ یا تھیولوجی کے اندر انٹرسٹ رکھنے والا ان چیزوں پہ سوچتا ہے اور غور کرتا ہے. اسماء و صفات کے بارے میں میرا خیال ہے یہی ساری چیزیں ویسے اصل میں دیکھیں نا ہمارا نیریٹو یہی ہے نا بیسیکلی, یہ کہتے ہیں جی یہ یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں, آپ بتائیں اگر وہ وجود مطلق نہیں ہے تو پھر کیا ہے, عدم محض ہے, عدم ہے. بات یہ ہم یہ کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی غلط ہے, ہمارا منہج ہی یہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے یہاں سے یہی تو بنیاد رکھی تھی نا. ایک بندے نے جب پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا قرآن سے معلوم ہے, کیفیت مجہول ہے, سوال کرنا اب بدعت ہے, اب اس کے بعد تم سوال نہیں کرو گے. ٹھیک, اب یہ سوالات جتنے لے کے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کہاں قرآن میں سنت میں وجود مطلق کہا گیا بھائی, کہاں کہا گیا؟ جب قرآن و سنت خاموش ہے, ہم اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو قرآن و سنت نے نہیں کی. ہاں جو بات قرآن و سنت نے اللہ کے بارے میں کر دی ہم وہ سب باتیں کریں گے کیونکہ اللہ نے خود کر دی, لیکن ہم ان کی کیفیت میں نہیں جائیں گے, ان میں بحث میں نہیں پڑیں گے. جب آپ ان کی کیفیت میں بحث میں جاؤ گے, یہی کام معتزلہ نے کیا تو ان کو ٹھوکریں لگیں, یہی کام جہمیہ نے کیا ان کو ٹھوکریں لگیں, یہی کام ان وجودیوں نے کیا. مطلب یہ بحث میں پڑھے نا, انہوں نے کہا کہ اللہ کے وجود کے علاوہ کسی اور کا وجود مان لیا تو شرک آ جائے گا. دو وجود مان لیے نا آپ نے. معتزلہ نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سمیع آپ کہتے ہیں, انسان بھی سمیع ہے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے, دیکھنے والا, انسان بھی دیکھنے والا ہے, یہ تو شرک ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دو. انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. بالکل صحیح. تو یہ بیسیکلی مسائل ہیں کہ لوگوں نے مطلب جب کوسچن پیدا کرنے شروع کیے نصوص کے اوپر, حالانکہ وہ نصوص متشابہات میں سے تھی. بالکل ٹھیک. وما یعلم تأویلہ الا اللہ, ان کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے قرآن نے کہا تھا کہ تعویل میں پڑھیں گے تو کج فہمی پیدا کریں گے, فساد برپا کریں گے, اور وہ فساد برپا کیا. اچھا اس پہ تقاضا تھا ایمان لانے کا. آزمائش یہ تھی کہ ان آیات کے اوپر ایمان لا کے دکھاؤ. یہ اس آزمائش میں پوری نہیں اترے. انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو سمجھنا ہے. جب آپ نے سمجھ لیا تو بھائی وہ ایمان تو نہیں رہ گیا نا. ایمان تو کہتی اس چیز کو ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک سوال بڑے کامنر آدمی کا یہ ہے کہ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے اسماء و صفات کا, ہم تو بڑا سمجھ رہے تھے, بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں آ گیا اس کو مان لو, جس سے نہیں انکار کر دو. اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, اللہ کی یہ صفات ہیں, اور اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی ہے نہیں. اب یہ کمپلیکسٹیز اور یہ جو ڈیپتھ اور گہرائی ہے عقیدے کی جو کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور اس طرح کے امام مالک جیسے لوگوں نے ان کو سمجھا اور ان کا جواب دیا اور ان کے بارے میں ڈسکشن کی, ایک کامن آدمی ہے وہ یہ سب چیزیں نہیں سمجھ سکتا. اس کو تو وحدت الوجود کا کانسیپٹ بھی نہیں پتہ. اور میرا خیال ہے کہ بہت سے میرا خیال سے سوڈو فلاسفرز جو ہوں گے, جو فلسفے کا تھوڑا سا ذوق رکھتے ہوں گے, جنہوں نے ایک دو کتابیں پڑھی ہوں گی, وہ بھی نہیں سمجھ پائے ہوں گے اس کے, کیونکہ اس کے جو لنک ہے وہ بہت یعنی کلاسیکل آپ کی اسکالرشپ کے ساتھ جا کے ہوتا ہے. اور فلاسفر جو پوری ایک ڈکشنری ہے اصطلاحات کی, وہ آپ کو پتہ ہو, آپ کو سمجھنا پڑے گا. اور پھر کئی ایسے بٹس اینڈ پیسز ہیں جہاں پہ آپ کو جن کو آپ کو لنک کرنا پڑتا ہے. تو ایک بندہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتا اور وہ اس پر صرف اس لیے کہ جی وحدت الوجود کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر چیز ایک ہے, اور وہ اس کے اندر غلطی کھا لیتا ہے اتنے کمپلیکس میں, تو آپ کے خیال میں اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے ہمیں, یا ہم اس کے بارے میں کچھ تعویل کر دیں, یا اس کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیں, یا کچھ نہ کچھ اس کے لیے ہم نرمی اختیار کریں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں, آپ کی پرسنل رائے اس بارے میں کیا؟ دیکھیں نا ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک اچھا کام یہ ہوا ہمارے یہاں خاص طور پہ دیوبند علماء نے کیا کہ انہوں نے وحدت الوجود کی نا بہت آسان فہم سی تعبیر کر دی جو کہ کفریہ اور شرکیہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی جیسے سورج کی موجودگی میں تارے نظر نہیں آتے, یہ مثال شاید پہلے بھی جی بالکل پچھلے ایپیسوڈ میں, تو ایسی ہے کہ باقی لوگ بھی موجود ہیں لیکن اللہ کے وجود کے مقابلے میں مثل معدوم ہے. اس قسم کی تعبیریں کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنے ان کے اوپر فتویٰ لگانے سے بھی بچا لیا, اپنے اکابر کو, ٹھیک ہے, ان کا مقصد بھی حل ہو گیا, اور لوگوں کو جو ہے وہ غلط عقیدے میں پڑھنے سے بھی بچا لیا. یہ بھی عین امکان ہے کہ ان کو خود ہی سمجھنا آئی ہو, بالکل صحیح, عقیدے کی اتنی گہرائی. ٹھیک,
لیکن بیسیکلی جہاں تک ہم نے کہا تھا کہ اس عقیدے کے تعلق ہے جو کہ اسٹینڈرڈ وحدت الوجود کا موقف ہے ابن عربی کا، وہ ایک کفریہ اور شرکیہ موقف ہے، اس پہ تو فتویٰ لگتا ہے کفر یعنی اور ہم شرک اس کا۔ کو یہ ریلیٹیو کانسیپٹ ہے، یہ ریلیٹیو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ دیں کہ جی جس نے بھی وحدت الوجود کا کہا وہ ہم اس کو اوپر سیم حکم لگائیں ہاں گے۔ اس کے اوپر نہیں، ہم سیم حکم نہیں لگا سکتے، ایسا نہیں۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وحدت الوجود کو ہم نے اس بندے کے کانٹیکس، یعنی کسی کانٹیکس میں جا ایک کے عام آدمی کو تو آپ نے خود کہا نا کہ ایسی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ تو ایک عمومی سا مفہوم ایک مثال کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ رکھے گا، لیکن عام آدمی کے لیے اتنی بات سمجھانے کو کافی ہے کہ بھائی یہ عقیدہ نہ صحابہ کا تھا، نہ اللہ کے وسلم کا تھا، نہ تابعین کا تھا، نہ ائمہ اربعہ کا تھا۔ جب نہیں تھا تو 7ویں صدی ہجری میں جا کے پیدا ہو رہا ہے ایک عقیدہ، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ جی یہ کوئی اسلام کا عقیدہ ہے، تو اس کے غیر اسلامی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 700 سال بعد پیدا ہو رہا ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ اس سے غلطی لگ جاتی ہے تو آئی تھنک ہمیں اس کے بارے میں تعویل کا میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ محتاط ہونا چاہیے اس کے بارے میں نہیں، لیکن خود اس عقیدے کے بارے میں، اس نظریے کے بارے میں ضرور کہ جی یہ کفر ہے، شرک ہے، کفری اور شرکیہ، اور بہت بڑا کفر ہے۔ اور آپ نے جتنی بھی اسٹڈی کی ہے، آپ کی رائے میں اس ٹائم سب سے اچھا رد اور سب سے کلیئرٹی جس بندے کو ہے وہ ابن تیمیہ نے اس بارے میں کی، ابن تیمیہ نے، اور دوسرا جو ہے وہ انہوں نے مطلب شیخ احمد سرہندی نے کی، بہت اچھی۔ لیکن آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ بھی شیخ احمد سرہندی اور وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے ہاں وحدت الشہود انہوں نے اصل میں بیسیکلی نا اسی ڈسکورس میں رہتی اس کو رد کیا۔ ابن تیمیہ نے اس کو ابن تیمیہ نے اس کو مطلب عقلی طور پہ، منطقی بنیادوں پہ، اور خاص طور پہ جو شرعی بنیادیں تھیں۔ اچھا، شیخ احمد سرہندی نے اس کو تصوف کی بنیادوں سے رد کیا، ٹھیک ہے، یعنی جو ان کی تصوف کی جو ایک صوفیانہ روایت تھی انہی کی مصطلحات میں جو ان کے تصورات ہیں، ٹرمز ہیں، اسی میں اس کو رد کیا۔ ڈاکٹر صاحب تو اس میں ہمیں یعنی سمپلی اگر ہم نے اس بارے میں مزید جاننا ہو تو آپ کے خیال میں کون کون سی بکس ریکمینڈ کریں گے آپ؟ ایک تو آپ نے بھی کچھ اس بارے میں لکھا ہے، لیکن آئی تھنک آپ نے اس پر مکمل ایک کتاب نہیں لکھی ہے، آپ نے تو ایک میرا خیال ہے ضمنی بحث کی ہے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ کے اندر۔ ہاں وجود باری تعالیٰ میں ایک چیپٹر ہے، لیکن اس کے علاوہ ابھی جو ہے نا میں ایک کتاب جو ابھی مرتب کر رہا ہوں، شیخ ابن عربی کا تصور ختم نبوت، ٹھیک ہے، اس میں نے بہت ریفرنسز جمع کر دیے ہیں، تو اس میں ان بنیادی کتابوں کے حوالہ جات آ گئے ہیں جو ہمارے بڑے علماء نے، جیسے ملا علی القاری نے لکھا ہے، علامت تفتزانی کی کتاب ہے، اچھا علامت تفتزانی نے بھی اچھا نقد کیا، انہوں نے بھی اس پر نقد کیا، اچھا نقد کیا، ٹھیک، تو اور اسی طرح سے جو ہے وہ ملا علی قاری کا بھی اچھا نقد ہے، ابن تیمیہ کا بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء ہیں جن کا۔ تو اردو ریڈرز کے اندر آپ نے فلسفہ وحدت الوجود ڈاکٹر وحید اشرف کی جو یہ کتاب اچھی ہے سمجھنے کے لیے، مطلب اس سے ایک بندہ سمجھ سکتا ہے کچھ نہ کچھ کانسیپٹ وحدت الوجود کا، یہ اچھا ہے کہ اس میں مختلف لوگوں کے انہوں نے مقالہ جات جمع کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈز پہ، مزید ٹاپکس پر انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں گے، تو ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے روایت اور جدیدیت کو، اور اسی طریقے سے ہمارے پیج کو لائک بھی کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔